الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روح رمضان سیزن 4 10 رمضان المبارک کی نشست میں آپ اپنے میزبان محمد مزمل حسین انصاری کے ساتھ میرے تمام معزز مہمانان کے ساتھ میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں۔ دنیا قرات کا نہایت ہی خوبصورت معتبر نام ہے قبلہ قاری محمد اقبال سعیدی صاحب آج میرے مہمان ہیں۔ میں مشکور ہوں قبلہ آپ تشریف لائے ہیں، خیریت سے ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اور ان کے ساتھ میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں مفتی محمد مدنی خان سعیدی صاحب زیدہ مجدہ۔ آپ بڑے مخصوص وقت میں اور بڑی ہماری ریکویسٹ پہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ پاک نے بڑے ہی علم سے نوازا ہے۔ آج کا پروگرام میں چاہ رہا تھا کہ کسی ایسے عالم دین سے ہو جائے کہ جن سے بات کریں تو بات کا لطف آ جائے، تو قبلہ آج آپ نے وقت دیا ہے۔ میں بڑا مشکور ہوں تنظیم ثنا خان مصطفیٰ کے تمام اراکین کی جانب سے کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے قبلہ؟ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں میرے دو نعت خوان، میرے دو ہیرے نوجوان۔ ناظرین میری بائیں جانب پہلے نمبر پر حامد محمود عرفانی بھائی تشریف رکھتے ہیں۔ عرفانی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور محمد ابرار چشتی بھائی آپ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ قبلہ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، بہت شکریہ۔ میرے تمام ناظرین سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آج کا پروگرام ضرور دیکھیے گا اور ضرور دوستوں تک پہنچائیے گا، کیونکہ 10 رمضان المبارک ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہے، اور دنیا بھر میں آپ کی یاد میں پروگرامز کیے جاتے ہیں۔ اور تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزشتہ 4 سال سے ہر سال 10 رمضان المبارک کو آپ کی شان میں ہدیہ عقیدت اور ہدیہ سلام ضرور پیش کرتے ہیں۔ ناظرین اس کو شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا۔ اور آئیے اپنے قاری قرآن کی طرف چلتے ہیں اور آیات بینات کی تلاوت سنتے ہیں قبلہ قاری محمد اقبال سعیدی صاحب سے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید فرمائیے گا۔ قبلہ بسم اللہ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي، ربنا اغفر لي ولوالدي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. بسم الله الرحمن رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
وكفى بالله وكيلا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपने तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद सुनी है। क़िबला कारी मोहम्मद इकबाल सईदी साहब से अल्लाह पाक उम्र दराज अता फ़रमाए। नाज़रीन, हमदे बारी ताला की तरफ चलते हैं, मेरे नात खान की तरफ देखते हैं और सुनते हैं मोहम्मद अबरार चिश्ती भाई से हमदे बारी ताला के चंद अशार। अबरार भाई मेरे नाज़रीन के लिए सुनाइएगा। तू है मुश्किल कुशा, तू है हाजत रवा, तू है मुश्किल कुशा, तू है हाजत रवा। ए खुदा 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 ए खुदा
چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے، جھولی اپنی کہاں جا کے پھیلائیں گے، در تیرا چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے، جھولی اپنی کہاں جا کے پھیلائیں گے، غیر کے در پہ جانے سے ہم کو بچا، اے خدا 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 اے خدا، کھول دے کھول دے اپنی رحمت کے در، مولا کھول دے اپنی رحمت کے در، ہونا شہزاد ناگی کہیں در بدر، دے رہا ہے محمد کا یہ واسطہ، دے رہا ہے محمد کا یہ واسطہ، اے خدا 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابرار بھائی ماشاءاللہ، پورے جوبن پہ ماشاءاللہ خوبصورت، بہت خوبصورت حمد آپ نے سنائی ہے، اور کیوں نہ اسی سلسلے کو آگے بڑھا لیا جائے، حامد بھائی سے بھی نعت سن لی جائے۔ حامد بھائی میرے ناظرین کے لیے خوبصورت سی نعت۔ مصطفیٰ دی دعا دا سر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا، سر جھکا کے کھلوتا عمر ویکھیا، ڈنگ تے ڈنگ کھا کے پیارو ڈٹیا رہیا، ڈنگ تے ڈنگ کھا کے پیارو ڈٹیا رہیا، یار گار نہیں بو بکر ویکھیا، یار گار نہیں بو بکر ویکھیا، سارے شیطان نس دے عمر پاک تو، سارے شیطان نس دے عمر پاک تو، اج بھی عمر تو نسدا کفر ویکھیا، اج بھی نسدا عمر تو کفر ویکھیا، جدے گھر وچ نبی دیاں دو رانیاں، جدے گھر وچ نبی دیاں دو رانیاں، او گنی سخیاں دا تاجور ویکھیا، او گنی سخیاں دا تاجور ویکھیا، جوش وچ آ گئی زلف
فکارے علی جوش وچ آ گئی ذوالفقارے علی ڈگدا پیراں چ مرغب دا سر ویکھیا ڈگدا پیراں چ مرغب دا سر ویکھیا سر جھکا کے کھلوتا ماشاءاللہ سبحان اللہ. حامد بھائی، ابرار بھائی سلامت رہیں. آپ نے ابرار بھائی نے حمد اور آپ نے نعت سنائی ہے واصف علی واسی صاحب کا کلام، اور آپ نے شہزاد ناگی صاحب کا کلام بڑا ہی خوبصورت لکھا ہے آپ نے. اللہ پاک آپ دونوں کو درازی عمر عطا فرمائے. میرے ناظرین، آج ہمارے دوران نعت اور حمد ہمارے نہایت ہی خوبصورت مہمان محمد ریاض کھوکھر صاحب تشریف لائے ہیں. ریاض صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کے لیے تشریف لائے ہیں. ناظرین، 10 رمضان المبارک یہ پروگرام بڑی خاص اہمیت رکھتا ہے. یہ پروگرام اس خاتون کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں کہ جن کے بڑے احسان ہیں اسلام پر، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غمخواری کی ہے، میرے حضور سے بڑی محبت کی ہے. یہ وہ ہستی ہیں جو خاتون جنت کی بھی جنت ہیں. ناظرین، محبوب ہستی میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ پاک حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اوصاف مجھ جیسے ناچیز نے کیا بیان کرنے ہیں. ناظرین، استاذ العلماء حضرت قبلہ مفتی محمد مدنی سعید خان صاحب زیدہ مجدہ آج تشریف لائے ہیں. ہم فائدہ اٹھاتے ہیں قبلہ کی آمد کا اور انہی سے سنتے ہیں کہ قبلہ فرمائیے گا ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا سیرت و کردار قبل از اسلام اور بعد از اسلام بھی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدک یا اللہ ونصلی علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے حد شکریہ جناب مزمل چشتی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی پوری ٹیم کو اللہ پاک سلامت رکھے. آپ نے جو خوبصورت بزم سجائی ہوئی ہے اور اپنا جو ایک پلیٹ فارم ہے بزم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ آباد، تو یہ بڑا خوبصورت آپ کا یہ ماشاءاللہ رمضان ٹرانسمیشن ہے. اللہ آپ کو اس کی ڈھیروں برکتیں نصیب فرمائے. آمین. بہت شکریہ حضرت. سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ ملکۃ العرب، ماشاءاللہ، سیدہ خواتین اسلام و عالم اسلام و تاریخ انسانیت، سبحان اللہ سبحان اللہ، سیدہ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. 10 رمضان المبارک کو آپ کا یوم وصال ہے اور پوری دنیا کے عالم اسلام کے جو مسلمان ہیں، آپ ام المؤمنین پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے ایصال ثواب کے لیے محافل سجاتے ہیں، افطاری اور سحری کا انتظام کرتے ہیں. آپ کے سیرت اور کردار کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہر پہلو، ہر لحاظ جو ایک انسان کے اندر شخصی پہلو ہوتے ہیں، یعنی بطور ماں، بطور بیوی، بطور بیٹی، کسی بھی خاتون کے یہ 3 پہلو ہیں. بطور بیٹی اگر ہم بات کریں تو آپ کے جو والد صاحب ہیں جناب خویلد بن اسد، موحد شخص تھے. موحد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو توحید پرست ہو. حالانکہ وہ وقت وہ تھا کہ جب مکہ شریف کے پورے عالم عرب میں بھی اور مکہ شریف میں بھی بت پرستی کا عروج تھا، بلکہ غضب یہ تھا کہ کعبہ معظمہ کے اندر بھی بت رکھے گئے تھے. اس دور میں بھی
سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ عرب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے جو والد تھے جناب خویلد بن اسد، وہ موحد تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے بچپن کا واقعہ ملتا ہے، آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ جا رہی ہیں تو والد صاحب نے سامنے سے کچھ لوگوں کو دیکھا اور دیکھ کر ان سے منہ پھیر لیا۔ اللہ۔ یہ صاحبزادی ابھی لڑکپن کی عمر ہے، جی پوچھتے ہیں اب حضور یہ ان سے آپ نے منہ کیوں پھیر لیا؟ جی تو انہوں نے کہا کہ بیٹے یہ لوگ اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر بتوں کے آگے اپنی جبین نیاز ٹکاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسے احمق لوگ ہیں کہ جو مٹی کے اور اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے آگے جناب جھکتے ہیں اور انہی سے مانگتے ہیں۔ میں اس بات سے ان سے نفرت کرتا ہوں۔ اللہ۔ بیٹی نے کہا ابا حضور یہ تو سارے ہمارے اطراف والے ہمارے قبیلہ والے بھی کرتے ہیں۔ جی۔ فرمایا یہ جاہل ہیں، اللہ یہ گمراہی کے راستے پہ ہیں، لہذا بیٹے ہم ان سے نفرت کریں گے۔ اللہ۔ تو والد گرامی کی وہ تربیت، وہ سبق اور والد کا دیا ہوا وہ انداز، وہ کردار ایسا اس پاکیزہ بیٹی کے دل و دماغ میں راسخ ہوا کہ الحمدللہ اللہ پاک نے وہ مقام عطا فرمایا کہ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، سبحان اللہ۔ اس دور میں بھی پورے خطہ عرب میں اگر کسی کا لقب، کسی خاتون کا لقب طاہرہ تھا تو وہ ایک خاتون تھی جن کا نام حضرت خدیجہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی شرک اور بت پرستی اور زنا اور اس طرح کے بربریت کے دور میں بھی آپ کا جو لقب تھا وہ طاہرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں یہ جمعہ کے خطبہ میں بھی آج میں بتا رہا تھا لوگوں کو کہ یہ کیا حسین امتزاج ہے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے، محبوب ہے، پیارا ہے، اللہ اکبر۔ اس کا لقب دور کفر، دور جہالت، دور شرک میں صادق اور امین ہے، اور ایک خاتون ہے جس کا لقب طاہرہ ہے، سبحان اللہ۔ پاکیزہ اور پاک دامن۔ اللہ پاک نے جب صادق اور امین اور طاہرہ کو ایک کیا تو پھر سیدہ خاتون جنت جیسی شخصیات پیدا ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم جیسی پاکیزہ نفوس ظہور پذیر ہوئیں، جناب قاسم، جناب عبداللہ ظہور پذیر ہوئے، اور پھر انہی کے جناب خاندان سے، یعنی جن شخصیات کی یہ نانی جان ہے، ان کے کیا کہنے جناب حسنین کریمین کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار کہلائے۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ اگر ساری جنتی خواتین کی سردار ہیں اور آپ کے شہزادے حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو اس کی جو بنیاد ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، سبحان اللہ۔ کہ وہ انہی کے بطن سے فاطمہ پاک، واہ سبحان اللہ۔ اور پھر فاطمہ پاک کے بطن مبارک سے حسنین کریمین پاک سبحان اللہ خوراک لیتے رہے۔ اللہ پاک نے وہ مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نسب کی اگر بات کریں، بنو اسد آپ کے جو دادا جان ہیں اسد، ان کی نسبت سے بنو اسد قبیلہ ہے، اور آپ کی جو برادری ہے وہ قریش ہے۔ چوتھی پشت میں جا کر یعنی حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزا بن قصی پر جا کر ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ نسب میں آپ کا نسب خاندان، مل جاتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، خاندان ایک ہو جاتا ہے نبی علیہ چوتھی۔ الصلوۃ والسلام کے چوتھی پشت میں آپ کا جا کے نسب مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گویا کے خاندان سے بھی ہیں، آپ کے قبیلے اور برادری سے بھی ہیں، اور آپ کا جو بنو اسد خاندان ہے 3 چیزوں میں مشہور تھا، تجارت میں، جی شرافت میں اور امانت میں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کے جو والد گرامی تھے بہت بڑے تاجر تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے بھی کوئی 5-6 سال پہلے ان کا وصال ہوا، جی اور اپنی وصال سے پہلے انہوں نے اپنا سارا کاروبار اپنی شہزادی حضرت خدیجہ پاک کو دے دیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی مالدار خاتون تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح آپ کا ہوا تب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 برس ہیں، سبحان اللہ۔ اور سیدہ پاک کی عمر مبارک 40 برس ہیں، جی
یہ آج کے دور میں یہ 40 اور 25 کا سسٹم ہمیں عجیب سے شاید محسوس ہو، جی۔ لیکن اس خطہ عرب میں اور اس دور میں عمروں کا فرق نہیں دیکھا جاتا تھا، واہ واہ واہ، بلکہ وہاں اگر میں بات کروں تو بہت زیادہ عمر کا اعتبار فرق ہوا کرتا تھا، جی۔ لیکن آج وہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں چلو اس طرح کوئی اصلاحی پیغام بھی چلا جائے گا، 2-4 سال کا بھی اگر فرق آ جائے نا بچی اور بچے کے درمیان تو ہمارے لوگ جو ہے نا وہ اڑ جاتے ہیں، واہ واہ واہ، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے، میں بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ نکاح کو جتنا ہم نے مشکل کر دیا ہے جی۔ اس کے مقابلے میں زنا اتنا عام ہو گیا۔ جی ہاں ایسا ہی، اگر ہم نکاح کو عام کریں گے تو زنا کا راستہ خود ہی بند ہو جائے گا۔ بہرحال سیدہ خاتون جنت کی اماں حضور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تو تھا نا آپ کا ایک بیٹی ہونے کے اعتبار سے، اب یہ ہے کہ جناب بطور بیوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا جو کردار ہے، حضرت میرے انٹرسٹ کے لیے نا اور میرے ناظرین کے انٹرسٹ کے لیے بھی دیکھیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پسند اس کائنات میں سب سے بڑی پسند ہے، اللہ کی پسند آپ کی پسند ہے۔ بے شک بے شک، حضرت میں تھوڑا سا مختصر سا وہ جو میسیجنگ ہوئی ہے نا وہ اس وقت اس نکاح کے لیے اور کیسے سیدہ خدیجہ پاک نے حضور کو پسند کیا ہے، اگر وہ واقعہ تھوڑا سا میرے ناظرین تک پہنچ جائے تو موضوع جو ہے وہ اور کھل کے سامنے۔ سبحان اللہ، بڑا آپ نے زبردست جملہ جناب مستعار کیا ہے کہ حضرت خدیجہ پاک کی پسند ہی بڑی جناب اونچی اور بڑی نرالی تھی کہ ہم تو اپنا محبوب بھی محبوب خدا رکھتے سبحان ہیں، اللہ سبحان اللہ، تو حضرت سیدہ پاک نے محبوب بھی وہ چنا جو محبوب خدا ہے۔ واہ واہ واہ، اور اصل میں حضرت خدیجہ پاک نے خود یہ بیان فرمایا جو آپ پوچھ رہے ہیں نا جی، جی جی کہ ان کی جو پسند ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ گزارش کی، حضور رغبت، میں نے جو آپ میں رغبت اور محبت اور آپ کے اندر اپنائیت، میرے اندر آپ کے لیے جو احساس پیدا ہوئے اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1 آپ قرابت دار ہیں، سبحان اللہ، نمبر 2 آپ غریب پرور ہیں، ماشاء اللہ، نمبر 3 آپ جو ہے امانت دار ہیں، سبحان اللہ، نمبر 4 عرض کی آپ انتہائی با اخلاق ہیں۔ سبحان اللہ، یہ 4 چیزیں ہیں، ہماری ہر بیٹی کو یہ 4 چیزیں ذہن میں رکھ کر، اور ہمارے والدین کو بھی بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے یہ 4 چیزیں جناب یہ سٹینڈر اور جناب معیار بنا کے رشتے کو وہ قبول کرنا اور بنیاد بنانی چاہیے۔ سبحان اللہ، بہرحال آپ نے وہ واقعہ میں اختصار کے ساتھ اس کا صرف ایک جلوہ سا بتا دیتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت سیدہ خدیجہ پاک نے اپنے تجارتی مال کو شام کی طرف لے جانے کے لیے سربراہ بنایا اور آپ کی معاونت کے لیے اپنے غلام میسرہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ کیا اور اس کو تاکید کی ان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنا۔ سبحان اللہ، تو اس سے اشارہ ملا، یہاں محدثین نے لکھا ہے آپ کے جو ماتحت ہوں ان کو ادب بھی سکھانا ہے اور ان کی تربیت بھی کرنی ہے۔ تو تربیت کی کہ ان کے سامنے نہیں کھڑے ہونا اور بس سیکھنا ہے ان سے، ان کو ان کے معاملات میں آپ نے نہ ٹانگ اڑانی ہے نہ دخل اندازی کرنی ہے۔ بہرحال انہوں نے پھر واپس آ کر رویداد سنائی اور اس تجارتی قافلے میں سیدہ خدیجہ پاک کو پچھلے سالوں کے بنسبت کئی گنا بڑھ کے منافع ہوا، اور میسرہ پاک نے آ کے بتایا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی با اخلاق اور امانت دار اور کسی بھی قسم کی 2 نمبری سے دور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر معاملہ ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، آپ کی عمر مبارک ابھی 23 سے 24 برس ہے، اور جب آپ واپس تشریف لا رہے ہوتے ہیں تو خدیجہ پاک اپنے گھر مبارک کے بالکون میں کھڑے ہو کر اپنے قافلے کا انتظار کر رہی ہوتی، دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو دور سے ان کو نظر آتا ہے، اللہ پاک نے پردے ہٹا دیا نا جی، کہ سیدہ پاک دیکھ رہی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر
साहिबान हो रहा है। सुभान अल्लाह। साहिबान है। साहिबान वो है। साहिबान किस चीज का है? वो बादलों का साहिबान है। सुभान अल्लाह। बादलों का साहिबान है। उनके दिल में बैठ गया कि बंदा आम नहीं है। आहा। और फिर मैसरा ने भी बताया कि जहां भी ये जाते थे अल्लाह की तरफ से इनके ऊपर साया फिगन रहता। सुभान अल्लाह। और फिर तिजारत में जो है वो बरकत, और फिर आपका हुस्न अखलाक और आपकी अमानत। सैयदा पाक के दिल के अंदर ये सारी चीज़ें घर कर गई और उन्होंने पैगाम निकाह भेजा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पैगाम निकाह को, तो ये पैगाम निकाह हज़रत नफीसा जी जी जो हज़रत खदीजा पाक की सहेली हैं, जी तो उनके ज़रिए आया था। आपने फरमाया मैं अपने बड़ों से मुशावरत करके ही जवाब दूंगा। सुभान अल्लाह। आपने अपने घर वालों से, आपके जो चचा थे जनाब अबी तालिब, उनसे आपने मशवरा किया, और बाकी जो आपके चचा थे उनसे आपने मुशावरत की। सब ने इस पर रज़ा का इजहार किया कि ये तो वो खातून है कि बड़े बड़े सरदार और रईस इनके रिश्तों के लिए जनाब पैगाम भेज चुके हैं, लेकिन सैयदा पाक ने इनकार कर दिया और आपको उन्होंने खुद पैगाम भेजा है। यहाँ एक चीज़ की मैं ज़रा वजाहत करता चलूँ कि आज के दौर में कोई खातून किसी को पैगाम निकाह भेजे, हमारे यहाँ ज़रा अजीब सा महसूस होता है, लेकिन अरब के दौर में, अरब की हिस्ट्री में, अरब की तारीख में वहाँ पर ऐसा नहीं होता था। खातून जब उसका वालिद या उसका जो भाई है वो ना होता तो खातून इस मामले में बाइख्तियार होती। तो चूंकि आपके वालिद भी नहीं थे, आपके भाई भी नहीं थे, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से जब हाँ का ग्रीन सिग्नल गया तो फिर उन्होंने भी अपने चचा को जनाब अम्र बिन साद, उनको अम्र बिन असद को उन्होंने जनाब वो अपना वकील बनाया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से वकील जनाब आपके चचा हजरत अली पाक रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद गिरामी थे। तो इस तरह ये अल्हम्दुलिल्लाह निकाह हुआ और अल्लाह पाक ने उम्मुल मुमिनीन पहली खातून इस्लाम होने का शर्फ अता फरमाया। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। किबला मौजू ये इतनी दिलचस्पी रखता है, ये अपने अंदर मौजू, इसकी हद नहीं है दिलचस्पी की। जितना आप बात करते जाएं, जितना आप सुनते जाएं, आपकी रूह को हर बात पे नई ताजगी मुयस्सर आएगी। हर बार रूह कहेगी हजरत 2 कदम और बढ़ें, हम इन हस्तियों की बात सुने। सिलसिला नात को आगे बढ़ाना। किबला अगला सवाल मेरा, अभी नात खान को सुनेंगे, फिर मैं आपकी तरफ आऊँगा, फिर इंशाल्लाह जो है वो आपसे गुफ्तगू कंक्लूड करते हुए फिर आगे चलेंगे। तो अबरार चिश्ती भाई की तरफ चलते हैं। अबरार भाई एक नात सुना दीजिए। इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा नाम अगर मेरा मसीहा होता मैं भी गुमराही के वीरानों में खोया होता, मैं भी गुमराही के वीरानों में खोया होता। कुए सरकार में होगा
ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا، کاش یہ آنکھ تیری راہ کے دل کے چنتی۔ کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ میرے آقا، کاش یہ آنکھ تیری راہ کے دن کے چنتی، دل تیرے شہر کی گلیوں میں سلگتا ہوتا، دل تیرے شہر کی گلیوں میں سلگتا ہوتا، اور ذرہ ہوتا تو ہواؤں سے لپٹ کر اعظم ذرہ ہوتا، ذرہ ہوتا، ذرہ ہوتا تو ہواؤں سے لپٹ کر اعظم آستانے شہ لولاک پہ پہنچا ہوتا، آستانے خانقاہ شہ لولاک پہ ٹھہرا ہوتا، عشق تیرا مسیحا ہوتا، میں بھی راہی کے ویرانوں میں بھٹکا ہوتا۔ قبلہ جیسا موضوع ہے ویسی ہی روحانیت بن گئی آج کے پروگرام میں۔ آج بڑا ابرار بھائی نے بڑا ماحول بنا۔ ابرار بھائی سلامت رہیں، آج آپ نے ایکسٹرا آرڈینری کچھ سنایا اور کچھ کرم ہے اس وقت اس سٹیج پر، مہربانی ہے اور روحانیت ہے، محسوس ہوتا ہے۔ قبلہ سوال پھر آپ سے، قبلہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ بلا شبہ جتنی خدمات اسلام کے لیے آپ کی ذات بابرکات کی ہیں وہ کسی کی نہیں ہے، مثال نزدیک کوئی نہیں ملتی ہے۔ قبلہ آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعد از نکاح آپ کے گھر میں آپ کا تعلق، اور آپ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین متین کے لیے خدمت کے لیے آپ نے جو گھر میں خدمات سر انجام دی ہیں، اور جو آپ نے مالی معاونت کی ہے اسلام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس حوالے سے میرے ناظرین تک ضرور میسج جانا چاہیے قبلہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت ملکہ عرب، سیدہ عرب، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ازدواجی تعلق اور خانگی جو آپ کی ذمہ داری اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کا یہ عالم ہے،
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے قریب غار حرا میں بسیرا فرما لیا، اللہ اکبر. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جا کے عبادت و ریاضت اور غور و فکر اور ذکر الہی میں مصروف رہتے، کئی دن مصروف رہتے. سیدہ عرب گھر میں بچوں کو بھی سنبھال رہی ہیں، سبحان اللہ. ان کی تربیت بھی فرما رہی ہیں، سبحان اللہ. اور جناب ان کے سارے معاملات بھی دیکھ رہی ہیں. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھار تو جو پانی کھجور لے کے جاتے، ختم ہو جاتا تو خود تشریف لے آتے، نہیں تو سیدہ پاک خود یہاں کہاں کعبہ شریف اور کہاں غار حرا، کوئی 6 سے 8 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، سیدہ پاک پیدل جاتی ہیں. سبحان اللہ. چلو سبحان یہ اللہ. سفر تو ہے ہی ہے، پھر وہ جو پہاڑی اللہ ہم سب کو لے جائے، غار حرا کی جو پہاڑی ہے، جی. ٹھیک ہے نا، اوپر پہنچنے میں کتنا کلفت اور تکلف ہوتا ہے. ہاں جی. سیدہ پاک راشن لے کر، کھانا پانی لے کر محبوب کی بارگاہ میں وہاں پیش ہوتی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب آپ اس بات سے اندازہ کیجئے، صحیح حدیث پاک ہے، ابھی ابتدائے وحی کا دور ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کا واقعہ لکھا ہے محدثین نے کہ غار حرا کا ہے. آپ کھانا لے کر جا رہی ہیں، جناب جبریل امین محبوب کی بارگاہ میں پہلے حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. جناب یہ بہت مزے کی بات ہے. میں کہتا ہوں تاریخ انسانیت میں ایسی کوئی انسان مرد بھی نہیں ملتا جس کو اللہ نے سلام بھیجا ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ محبوب کی کتنا خدمت کی ہوگی کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے. اللہ اکبر. سیدہ پاک جا رہی ہیں، جناب جبریل امین محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ابھی خاتون آ رہی ہیں جو کہ آپ کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ برتن لا رہی ہیں، اس برتن میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، یہ آپ کے لیے لے کے آ رہی ہیں. وہ آئے نا تو ان کو آپ نے فرمانا ہے کہ اللہ آپ کو سلام عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ اکبر. اللہ دیکھیں نا، ہمیں ہمارا پیر، ہمارا مرشد، ہمارا استاذ کوئی جناب بڑا وہ سلام بھیج دے تو ہم پھولے نہیں سماتے ہیں. سبحان اللہ. ہم جناب چوڑے اتنا ہوتے ہیں کہ ہم پھٹ جائیں اپنے کپڑوں سے بھی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سیدہ پاک کے کیا نصیب کہ اللہ عز و جل کی طرف سے سلام آ رہا ہے. اللہ اکبر. جناب جبریل عرض کرتے ہیں آقا ان کو میرا بھی سلام پیش کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جن کو اللہ سلام بھیج رہا ہے تو پھر میرا تو سلام بنتا ہے نا، حضور میرا بھی سلام پیش فرما دینا. ملکہ عرب سیدہ خدیجہ پاک محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، برتن رکھتی ہیں، کھانا پیش کرتے ہیں. محبوب فرماتے ہیں آپ کو خوشخبری ہو، اللہ پاک نے آپ کو سلام ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. اب دیکھیں کیا کیفیت ہوگی سیدہ پاک کی. اور جبریل امین نے بھی آپ کو سلام پیش کیا ہے، بلکہ انہوں نے خوشخبری دی ہے. جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ وہ آئے نا تو سلام کہیں کہ ان کو یہ فرمانا ہے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے، مفہوم حدیث ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے جنت میں موتیوں کا ایسا محل تیار کیا ہے جس میں نہ شور ہے نہ تھکاوٹ ہے. سبحان اللہ. سیدہ پاک کو سلام ہو گیا. آپ نے پھر جواب واپس بھی دیا. سبحان اللہ. کہ کیا جواب دیا؟ هو اللہ السلام، اللہ تو خود ہی سلامتی ہے. سبحان اللہ. اللہ خود ہی سلامتی ہے. جبریل امین کو بھی جواب دیا کہ اعلی جبریل السلام، میری طرف سے بھی جبریل کو سلام ہو. سبحان اللہ. اور کوئی بھی سلام پیش کرے کسی کا تو اس کو بھی جواب دیتے ہیں. تو انہوں نے پھر محبوب کو بھی کہا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. اب اس بات سے اندازہ لگا دیں کہ محبوب کے ساتھ کتنا وفاداری کی ہوگی. اللہ پاک نے سلام ارشاد فرمایا. سبحان اللہ. اور پھر آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سیدہ پاک سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی خاتون ہیں. جی. اور اسی طرح بڑی عظیم خواتین، حضرت عمر بن خطاب کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب آپ کی تربیت کی وجہ سے مسلمان ہوتی ہیں. سبحان اللہ. حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت صدیق اکبر پاک کی جو بڑی شہزادی ہیں وہ آپ کی تربیت اور تبلیغ سے اسلام قبول کرتی ہیں. سبحان اللہ. اور آپ کا جو مال ہے وہ دین کی ترویج کے لیے، خود محبوب کا فرمان ہے کہ 2 شخصیات ہیں، 2 نفوس ہیں جن کے مال نے مجھے بہت زیادہ جناب وہ تقویت اور اسلام کی ترویج میں جناب وہ مدد دی. ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسری کا نام خدیجہ الکبریٰ. سبحان اللہ. ان دونوں کے مالوں نے کہ ان کے احسانات کا حالت یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر آپ کی وفاؤں کا جناب لحاظ یہ تھا کہ آپ کے وصال کے بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں گوشت آتا یا آپ خود جانور ذبح فرماتے
تو جناب وہ جو بکری کا بہترین گوشت والا حصہ دستی وغیرہ ہوتی جی آپ حضرت خدیجہ پاک کی سہیلیوں کو بھجوایا کرتے تھے. سبحان اللہ کہتے ہیں یہ سبحان فلانی اللہ سہیل کو دے دو کیونکہ خدیجہ کو وہ پسند تھی تو میں خدیجہ کی محبت کا لحاظ رکھ رہا ہوں. سبحان اللہ یہ بھی اپنی سبحان اللہ، بیوی سے بھی سبحان اتنا پیار ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی کے سہیلیوں کے بھی جناب کیا ہے کہ اب ان کی تمناؤں اور ان کے آرزوں اور ان کے تحائف کا انتظام کیا. یہ ہمیں لیکن بیوی کے محبت میں اور اتنا تھا نبی علیہ السلام کا پیار. حضرت اما عائشہ پاک فرماتی ہیں, حضرت عائشہ پاک کا ذہن نشین فرمائیے, حضرت خدیجہ پاک کے وصال کے 3 سال کے بعد نکاح ہوتا ہے. سبحان اللہ جی 3 سال کے بعد نکاح ہوتا ہے. حضرت عائشہ پاک فرماتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری ازواج 9 ازواج مطہرات تھیں بیک وقت, لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تک حضرت خدیجہ پاک کو اپنے عقد میں رکھا کسی سے نکاح نہیں فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان کے بعد پھر 9 بیک وقت آپ کی ازواج مطہرات رہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان 9 کی 9 میں سے مجھے کسی پر غیرت اور رشک نہیں آتا تھا, سبحان اللہ. مجھے سب سے زیادہ غیرت اس خاتون پر آتا تھا جس کا نام خدیجہ تھا. سبحان اللہ. کیوں محبوب سبحان ہر اللہ. معاملے میں فرماتے تھے خدیجہ نے یوں کیا تھا, سبحان اللہ. خدیجہ نے یہ کیا تھا, خدیجہ نے ایسا کیا تھا, خدیجہ نے ویسا کیا تھا. سبحان اللہ. تو اللہ سبحان پاک ان اللہ. کے درجات کو بلندیاں عطا سبحان فرمائے اللہ، سبحان اور اللہ. ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ان کی سیرت و کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت بڑا ہی بہت بڑا موضوع آج ہمیں سعادت ملی ہے آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کی. آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اپنی علمی لحاظ سے بات کی ہے اور خوبصورت انداز میں اتنی خوبصورتی سے یہ آج کا ہمارا میسیج کنوے ہوا ہے کہ جس لحاظ سے میں سوچ رہا تھا یہ اس سے بڑھ کے ہے قبلہ, اور یہ آپ کی وجہ سے ممکن ہوا. آپ تشریف لائے ہیں, آپ مدرس ہیں, سارا دن آپ پڑھاتے ہیں نوجوانوں کو, بچوں کو, اور یہاں پر ہمارے لیے بھی حاضر ہوئے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. میرے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جیسا کردار ہر خاتون کو اللہ پاک عطا کر دے, اور اللہ پاک ان کے صدقے میں ہماری سب لغزشیں معاف فرما دے, ہم پر کرم فرما دے. ناظرین پروگرام کے اختتام پر میں آپ کے حوالے اپنا ایک قیمتی نعت خوان کر دیا کرتا ہوں جسے میں کہا کرتا ہوں میرا ہیرا, اور میرا ہیرا انشاءاللہ ابھی کیمرہ اس کی طرف چلا جائے گا. اور میں آج کی نشست میں کل تک کے لیے اپنی ساری ٹیم کے ساتھ شکریہ کے ساتھ قبلہ محمد ریاض کھوکھر صاحب آپ تشریف لائے ہیں, قبلہ مفتی صاحب آپ تشریف لائے ہیں, ابرار بھائی آپ کا شکریہ, حامد عرفانی بھائی آپ کا شکریہ. مجھے اجازت دیجیے گا, میری ساری ٹیم کے ساتھ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد عرفانی بھائی بسم اللہ کیجیے گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. عادت
نعت پڑھتے نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا میری گھر آس کی ڈوری در پنجتے سے جڑی در پنجتے سے جڑی بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا آپ نے آپ نے نہ سنبھالا تو کدھر جا